بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورز، میں اپنی لاسٹ ویڈیو جس کے اندر فنڈامنٹلز آف ایجوکیشن جو کہ ہمارے سسٹم کے اندر موجود نہیں ہیں، جن کو ایسے ایجوکیشن کے ایسے فنڈامنٹلز جن کو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم آفر نہیں کرتا ہے، اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہوں۔ اور اس ویڈیو کے اندر ریمیننگ جو وہ فنڈامنٹلز ہیں یا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ بنیادی طور پر تعلیم کا حصہ ہیں لیکن ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ان کو آفر نہیں کرتا ہے۔ نمبر 5 پہ جا رہا ہوں۔ نمبر 5 ہے پازیٹیوٹی، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ۔ وی آر ہارڈلی ٹاٹ اباؤٹ اٹ۔ وی آر سراؤنڈیڈ بائی سچ اے میس آف نیگیٹیوٹی۔ We are discouraged by everyone. We are scolded by everyone. No one sees the beauty hidden in ourselves. No one sees the talent we have inside ourselves. ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ ان کے اندر بہت ساری منفی اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ موجود ہے۔ ہم اپنے بچوں کو زندگی کی خوبصورت تصویر نہیں سکھاتے ہیں، ہم ان کو امید نہیں دلاتے ہیں، ہم ان کو مشکلات کی جگہ مواقع ہم ان کو نہیں بتاتے ہیں، چیلنجز کے ساتھ موجود جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم ان کو نہیں بتاتے ہیں۔ ہم ان کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ where there is a will there is a way۔ ہم ان کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ everything is possible۔ ہم ان کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ if you are right, if you have good intentions of doing things, you have every chance of doing things and securing things۔ ہم ان کو یہ نہیں سکھاتے کہ you have everything in yourself۔ ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ you are the best boy in the world, you are the special one, you are so beautiful, you are so competent, you are so talented, come on boy, come on, you are full of energy, do it, why not? If your neighbor can do it, why not you? ہمیں دوسروں کی برائیوں میں زیادہ مزہ آتا ہے، ہم دوسروں کے ہارنے کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ تو پازیٹیوٹی از ون essential part of education which motivates us, which provides us energy to do big things in our life. Without having that positivity in ourselves, it gets very difficult for us to do big things. And please, I would request teachers, parents and people around us, encourage your children, encourage people who take initiative in your society. I mean, at least who are willing to try. Let them make mistakes. Don't tell them کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ I often use this phrase with students کہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ Come on, this is very negative and this is too hard and harsh. تو positivity does not exist with us. It doesn't exist in our, I believe کہ teacher has to provide this force to the students so that he can have self-belief in himself and he can see the opportunities lying around him. Right. Next ہم اس فنڈامنٹل کی بات کریں گے جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر موجود نہیں لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، فائنینشیل مینجمنٹ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تھرو آؤٹ لائف ہی ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف کیا ہم اپنی ایون پروفیشنل لائف کے اندر ایون لائف کے تمام جو فیزز ہوتے ہیں ان کے اندر ہم اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فائنانس یا ویلتھ یا منی، اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہے ہماری لائف کے اندر، ہماری نیڈس کو پورا کرنے میں اس کی بہت زیادہ رول ہے۔ اگر ہم فائنینشیل مینجمنٹ اپنے وسائل کی، اپنی ارننگ کی اچھی طرح سے مینجمنٹ کرتے ہیں تو ہم بہت آسانی سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، سیونگ کر سکتے ہیں اور اس سیونگ سے پھر ہم اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں، ری ارن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے ایسٹ کے اندر اس کا کلچر نہیں ہے، لیکن دس از پارٹ اینڈ پارسل آف ایجوکیشنل سسٹم اینڈ آئی ریکن کہ اس کو ایک سبجیکٹ کی صورت میں بھی بچوں کو اگر پورا سبجیکٹ نہیں تو ایٹ لیسٹ کسی سبجیکٹ کا ایک
ایک پارشل پارٹ بنا کر اس کو بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے، تاکہ ان کو خاص طور پہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو ویلتھ کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ملک کے اندر جو پاورٹی ریٹ ہے دیٹس ایکسپونینشیل، اٹس ٹو بگ. تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے بچوں کو ویز دینے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے ایگزسٹنگ ریسورسز کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کر کے کس طریقے سے اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. تو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر مس کرتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ، ایموشنل انٹیلیجنس. This is another very important point, and modern researchers, they come up with statistics and their research work कि in this modern time emotional intelligence plays a huge role in the development of any individual's career. Academic competence is one side, بٹ ماڈرن ریسرچز یہ کہہ رہی ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر زیادہ کامیاب لوگوں کی تعداد وہ ہے جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں، جن کو اپنے ایموشنل کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اپنے ایموشنل سوئنگز کو، اپنے ایموشنز کو، اپنے پازیٹیو ایموشنز کو، اپنے نیگیٹیو ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کو غصہ زیادہ آتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی کس حوالے سے وہ پریجوڈس رکھتے ہیں، یا ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کے کمپلیکسز میں وہ سم ٹائم چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کے اندر حسد کی بھی بیماری کبھی کبھی پائی جاتی ہے. تو یہ وہ نیگیٹیو ایموشنز ہیں جن کو ریڈ آؤٹ کرنا امپورٹنٹ ہے لائف کے اندر، اور ان کو امپروو کرنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے اندر وہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو آپ اس کو گریجولی جو ہے وہ اوور کم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسرے لوگوں کے ایموشنز ہیں، جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وربل کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس انڈیویجول سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے، اس کے کون سے ایموشنز ہیں جو کہ اگریسو ہیں اور کون سے ہیں پیسو ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جرنلی کون سے ایموشنز ایسے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہیں، جن کو اپروو کیا جاتا ہے. اپریشیٹ کرنا، کمپلیمنٹ دینا، فورگیو کرنا، چیریٹی کرنا، یہ وہ ایموشنز ہیں، سپیس دینا کہ جن کی جنرل ایکسیپٹنس ہے. اگر آپ ان میں اچھے ہیں تو یو ہیو ایوری چانس آف بینگ اپرووڈ بائی دا پیپل ان یور سراؤنڈنگ اینڈ ان دا آرگنائزیشنز اینڈ اینی ویئر ایور یو گو اینڈ ورک. تو آپ کی جو ایکسیپٹنس ہے اس کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور اس بڑھنے کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. دین کمز سوشل انٹیلیجنس. Social intelligence is again a modern phenomena. Understanding the social requirements, understanding the social responsibilities, understanding the social problem and challenges, understanding the social norms, the social traditions, the futility of social traditions, social patterns. سوسائٹی کے اندر کیا کیا روایات ہیں جن کی ایکسیپٹنس تو ہے لیکن وہ بہت فیوٹائل ہیں. اگر آپ نے ان کی ایکسیپٹنس کو اچیو کرنا ہے تو کس لیمٹ تک آپ نے جا کر ان کو اچیو کرنا ہے. کون سی نارمز ایسی ہیں سوشل جو پروڈکٹیو ہیں. ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کی کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کس حد تک اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے. ہماری سوشل نیٹ ورکنگ ہے، وہ کس حد تک مینٹین کرنا اس کو امپورٹنس ہے اور کس حد تک اس کو ایوائڈ کرنا ان امپورٹنٹ ہے. یہ وہ ساری یہ جو کوشنٹ ہے، جو انٹیلیجنس ہے، یہ آپ کی الٹیمیٹ سکسیس کے اندر بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے، اور ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر یہ ٹیچ نہیں کی جاتی. اینڈ آئی تھنک کہ اس کو انکلوڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آئی تھنک اس پوائنٹ پہ ہمیں ایز اے ٹیچر اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بچوں کے اندر ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے، اینڈ دین I'll conclude it, skills. Skill is something that makes a difference at the end of the time. Either you are an educated person or an uneducated person. What it matters is how skillful you are. Skill ایک طرف ہم
بغیر پڑھے تھیوری کو پڑھے بغیر ہم ایکسپیرینس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جب ایجوکیشن کے ساتھ وہ کمبائنڈ ہوتی ہے تو دیٹ از مور ایکوریٹ، دیٹس مور امپیکیبل، تو اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں تو اچھا انجینئر بننے کے لیے آپ کے پاس انجینئرنگ سکلز ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس میڈیکل سکلز، اگر آپ ٹیچرز ہیں، پبلک اسپیکر ہیں، اسپورٹس پرسن ہیں، بزنس مین ہیں، ان اینی پروفیشن اسکل از دا کور اسینس آف لرننگ، اور اسکل اٹ الٹیمیٹلی کاؤنٹس اینڈ اٹ میکس اے بگ ڈفرینس۔ جتنے زیادہ آپ اسکلفل ہیں اتنی زیادہ ورتھ ہوگی، اتنی زیادہ آپ رزلٹ اورینٹیڈ ہوں گے اور آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ویورز یہ تھے ہمارے اس ویڈیو کے اندر ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر وہ فنڈامنٹلز چیزیں جو موجود نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایجوکیشن کے فنڈامنٹلز ہیں، بنیادی اصول ہیں، ان کے بغیر ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارے سسٹم کے اندر موجود نہیں ہیں۔ I would endorse them, I would request all the teachers and everybody around and the parents to think of these fundamentals کہ جو ایجوکیشن کے بنیادی مقاصد ہیں، اور ان کو سمجھنے کے بعد ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جنریشنز، ہمارا اسٹوڈنٹ اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک بیٹر ایجوکیٹڈ انڈیویجول بن سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ می۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔